سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا اپنی دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک ایوارڈ جو بی ہیومن این جی او کی طرف سے ہم کو دیا گیا اس ریکوگنیشن کے لیے، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کا جتنا پیار مل رہا ہے، تقریباً 6 گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے پوسٹ کیے ہوئے اس اسٹوری کو فیس بک، یوٹیوب کمیونٹی، واٹس ایپ، ٹویٹر، لنکڈ ان، انسٹاگرام، ہر طرف جہاں جہاں میں نے اسٹوری شیئر کی ہے، جہاں جہاں پوسٹ ڈالی ہے، اس ایوارڈ کی جو ہم کو دیا گیا ہے بی ہیومن کی طرف سے، اس سب کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حالانکہ ہر ایک شخص کا، آپ سب کا میں چاہتا ہوں کہ رپلائی کروں، جواب دوں، لیکن میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے۔ اسی بات کے لیے میں سوچتا تھا کہ کسی طرح رپلائی کروں گا، لیکن بہت مشکل ہو رہا ہے۔ 2-4 لوگوں کا ہی جس وقت میں پڑھتا ہوں میسج اور اس کے بعد جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں تو اس میں ہی خاصا وقت لگنے لگتا ہے، لہٰذا اس کے لیے میں نے کہا کہ آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے ہی آپ کا شکریہ ادا کر دوں گا۔ آپ یقین جانیے اس بات کا کہ میں بہت چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے آپ لوگوں کا ہر ایک کا کمنٹ جو مجھے آئے اس کا رپلائی کروں، جو کچھ آپ لکھ کر کے بھیجتے ہیں اس کو لائک کروں، لیکن وقت کی تنگی سب سے زیادہ رہتی ہے، اور اتنے ہزاروں لوگوں کا نہ صرف دلی سے بلکہ دیش اور ودیش سے جس طرح سے پیار ملتا ہے اور آپ لوگ لگاتار سراہتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارے کام کی ریکوگنیشن آپ تک پہنچتی ہے، اس کا ہم بہت بہت شکر گزار اور احسان مند ہیں کہ آپ لوگ ہندوستان لائیو کو دن بدن بہت چاہتے ہیں، سراہتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، یہ سب صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں آج دوپہر سے لے کر کے اب تک ہے، جب سے ہم نے اپنے اس ریکوگنیشن کو، اس اپریسیشن ایوارڈ کو آپ لوگوں کے ساتھ ساجھا کیا ہے، تب سے لے کے اب تک تقریباً 1,80,000 کی ریچ ہو چکی ہے اس پوسٹ کی۔ لگ بھگ 10,000 سے زیادہ لوگوں نے فیس بک پیج پر ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ پر اس کو لائک کیا ہے، اور تقریباً 1,000 سے زیادہ لوگوں نے ان 6 گھنٹوں میں کمنٹ لکھ کر کے بھیجا ہے۔ یہ بات تو صرف میں فیس بک کی کر رہا ہوں، اسی طرح واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر یا انسٹاگرام پر یا پھر ٹویٹر پر یا پھر لنکڈ ان وغیرہ پر ہر طرف آپ لوگوں کا بہت پیار مل رہا ہے، بہت اتساہ وردھن ہماری پوری ٹیم کا ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کا دل سے بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ دیکھا لوگوں نے لگاتار یہی لکھا کہ آپ کی محنت کو سلام ہے، آپ ڈیزرو کرتے ہیں، لوگ لگاتار یہی لکھ رہے ہیں۔ میں آپ سب کا سچ کہہ رہا ہوں، بہت بہت مشکور و ممنون ہوں، بہت بہت شکر گزار ہوں، جو جس طرح سے مجھے میسیجز بھیج رہے ہیں، چاہے واٹس ایپ کے تھرو، چاہے فیس بک میسنجر پر، یا جہاں پر بھی جس نے بھیجا، اس کے لیے آپ کا دل سے بہت بہت شکریہ، میری ہی نہیں بلکہ پوری میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہرحال آپ لوگوں سے جس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور اس وقت آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں، مسجد چاندی والی میں جہاں اس وقت میں موجود ہوں، یہاں امام یعقوب نوری صاحب جو اپنا اب خطاب کریں گے۔ حالانکہ کئی بار سوال پوچھا جا رہا ہے، مجھ سے بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آنے والا جو عید الاضحیٰ ہے 31 جولائی کو ہوگا یا پھر 1 اگست کو ہوگا، وہ چاند کے اوپر بات ہے۔ جس دن بھی عید الاضحیٰ منائی جانی ہے وہ اب پتہ لگ جائے گا۔ آج چاند کی 20 تاریخ لگ گئی ہے، اس حساب سے جو ذی الحجہ کا چاند ہوگا وہ اس کے اکارڈنگلی ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن لگاتار ہندوستان لائیو پر اور مجھے پرسنل فون کالز پر بھی میسیجز بھی لوگ بھیج رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس بار بکرا منڈی لگے گی یا نہیں لگے گی، کیا ایسا ہوگا کہ جو بکرے بیچے جا رہے ہیں ان کو تول کر کے بیچا جا رہا ہے۔ ایسے میں لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں مجھ سے۔ اب یہ تو میں نہیں جانتا کہ بکرے کو تول کر کے بیچنا یا جو تلا ہوا بکرا خرید رہے ہیں لوگ، زندہ بکرا جو تول کر بک رہا ہے اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سب کے لیے اب سے چند لمحوں میں مولانا یعقوب نوری مسجد چاندی والی سے اپنا خطاب کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ آیا یہ جو بکرا خریدا جا رہا ہے تول کے حساب سے، حالانکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، کچھ مقامات پر ہوتا ہوگا لیکن دلی میں ایسا نہیں تھا۔ فی الحال کیا اس کا معاملہ رہے گا، مولانا یعقوب نوری کو آپ لوگ سنیے گا اور کیا وہ بتائیں گے دین کی روشنی میں کہ اس کا طریقہ اگر بکرا خریدا جا رہا ہے تول کے حساب سے، جو بیچنے والا ہے کیا وہ جائز کر رہا ہے، جو خریدنے والا ہے قربانی کے لیے اس کی قربانی جو کرے گا شخص، کیا وہ جائز ہے یا نہیں۔ سنتے ہیں یعقوب نوری صاحب کو۔
قربانی کا موقع اللہ رب العالمین ہمارے قربانی کے تہوار کو امن و عافیت سے گزارے. فرقہ پرست ہو سکتا ہے اس کو ناکام کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ دہلی میں ایک فرقہ پرستی کا پوسٹر لگ چکا تھا جس کو گورنر سے کہہ کر کے ہٹوایا گیا. وہ خالص فرقہ پرستی کا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ امن و امان سے ہمیں فریض ہے قربانی سے سبکدوش فرمائے. اللہ رب العالمین سب کی قربانی قبول فرمائے. آ رہا ہے ہمارے ہاں قربانی کے جانور، بڑے جانور تو بھینس وغیرہ نہیں آ رہے ہیں، بکرے آ رہے ہیں. بکروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ سلسلہ اس طرح چل رہا ہے کہ بکرے زندہ تول کر کے خریدے جا رہے ہیں. زندہ بکرے تول کر خریدے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں بعض لوگ اشکال پیدا کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ زندہ بکرے کو تول کر بیچنا جائز ہے، خریدنا بھی جائز ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے. احسن الفتاوی حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے فتاوی کی 6 جلد کے صفحہ 497 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. احسن الفتاوی حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے فتاوی کی 6 جلد کے 497 صفحے پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. حضرت سید سلمان منصور پوری کی کتاب النوازل فتویٰ ہے، بہت بڑا، 19 جلدوں میں کتاب النوازل فتویٰ ہے. ان کے فتاوی کی 10ویں جلد کے 456 صفحے کے اوپر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. کتاب النوازل کے 10ویں جلد کے صفحہ 456 کے اوپر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. تو احسن الفتاوی کی 6 جلد میں اور کتاب النوازل کی 10ویں جلد، دونوں کتابوں میں یہ مسئلہ مصرح لکھا ہوا ہے کہ زندہ جانور کی بیع جائز ہے. یعنی بکرے کی جائے بکرا بیچا جا رہا ہو، خریدا جا رہا ہو، تو اسے زندہ بکرے کو بیچنا بھی جائز ہے، خریدنا بھی جائز ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے. آپ سمجھ گئے؟ لہذا اس میں کوئی اشکال پیدا نہ کریں. اگر تول کر کے بکرا بیچا جا رہا ہے تو اس کا خریدنا بھی جائز ہے، اور اس کو بیچنے والوں کو بیچنا جائز ہے، اور اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے. بہرحال اس میں کوئی اشکال نہیں. میں نے عرض کر دیا کہ حضرت مفتی رشید صاحب کا بہت معرکۃ الآراء فتاویٰ ہے 10 جلدوں میں، اس کی 6 جلد میں ہے، اور کتاب النوازل کی 19 جلد ہے، اس کی 10ویں جلد میں، اس کی 10ویں جلد کے 456 صفحے پر، اور احسن الفتاویٰ کی 6 جلد کے 497 صفحے پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. لہذا زندہ بکرے کی بیع جائز ہے، اس کو بیچنا بھی جائز ہے، خریدنا بھی جائز ہے، اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے. بس کسی اشکال میں نہ آپ مبتلا ہو اور خوب شوق سے خریدیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری قربانی کے دنوں کو امن و عافیت سے گزارے، اور ہمیں اس فریضے سے اللہ تعالیٰ سبکدوش فرمائے امن و عافیت کے ساتھ. فرقہ پرستوں کی بری نظر سے بچائے، اور جو لوگ ہمارے تہوار کو بگاڑنا چاہتے ہیں خدا ان کی کوششوں کو ناکام بنا دے. اور دعا کیجئے کہ ہمارے بھائی جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مہینوں ہو گئے پورے ملک میں، خاص طور پر یو پی میں اور ہمارے خود ہی شہر دہلی میں، اور وہ گرفتاریوں کا سلسلہ اب تک بھی چل رہا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام گرفتار شدگان کو اپنی رحمت سے رہائی عطا فرمائے، اور ان کی رہائی کے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے. اور جو گرفتاریوں کا سلسلہ چل رہا ہے، برابر چل رہا ہے، اور بے گناہوں کو اٹھایا جائے موقوف فرما دے، اور اللہ رب العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ایک بچی 10-11 سال کی سخت بیمار ہے، ایک بچے کے بارے میں ابھی ہمارے بھائی شہید نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اور ہم سب کے گھروں سے اللہ بیماریوں کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعا قبول فرمائے. سرکار عالم ان بیماروں کو صحت عطا فرمائے. ایک مسمات بیمار ہے، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما. جو بچی بیمار ہے اس کو بھی صحت عطا فرما. جس بچے کے لیے کہا گیا اس کو بھی صحت عطا فرما. یا اللہ آپ کے پاس شفا کے خزانے ہیں، یا اللہ آپ شافی مطلق ہیں، اور پروردگار عالم اپنے شفا کے خزانوں سے ان بیماروں کو صحت عطا فرما، ان بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ان بیماروں کو سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد. تو آپ نے تفصیل سے سنا جس طرح سے مولانا یعقوب نوری نے کہا کہ جو شخص بکرے کو بیچ رہا ہے، یعنی قربانی کے اس جانور کو بیچ رہا ہے، تول کے حساب سے وہ جائز ہے، اور جو لوگ خرید رہے ہیں تول کر وہ بھی جائز ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے. ایسے میں وہ لوگ جو برہمت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے سوالات اس چیز کو لے کر کے کر رہے ہیں
کہ کیا ہم ایسے قربانی کو کریں یا نہ کریں، ان کو جواب یقینی طور پر مل گیا ہوگا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ جو سوال کر رہے ہیں کہ کیا سینٹرل ڈسٹرکٹ کے جامع مسجد علاقے میں مینا بازار میں جہاں کہیں بھی بکروں کی پیٹ لگتی ہے یا بقرعید سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے جو بازار لگتا ہے جانور بیچنے کے لیے، قربانی کے جانوروں کے لیے، وہ لگے گا یا نہیں لگے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میری خود ڈی سی پی سینٹرل ڈسٹرکٹ سنجے بھاٹیا جی سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی جو سیوک ایجنسیز ہیں، ایم سی ڈی وغیرہ، اس کو لے کر کے بات چیت چل رہی ہے، کیا اس کا رد عمل رہتا ہے، کیا آگے آنے والا ٹائم میں فیصلہ ہوگا، وہ سنجے بھاٹیا نے کہا کہ کنوے کر دیا جائے گا، لیکن کیونکہ ابھی وقت ہے، کیلنڈر میں آج 11 تاریخ اور اس حساب سے یا تو 31 جولائی کی عید الاضحیٰ ہوئی یا پھر 1 اگست کی، لہٰذا ابھی ٹائم ہے۔ اتھارٹیز کو یہ فیصلہ کرنا ہے، پولیس کو، ایڈمنسٹریشن کو، سرکار کو، ایم سی ڈی کو باقاعدہ طے کرنا ہوگا کہ کیا بازار بکروں کا یا وہ منڈی جو کہ قربانی کے جانوروں کی ہر بار لگتی آئی تھی، کووڈ-19 کے چلتے اب لگے گی یا نہیں لگے گی، اس پر فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا آپ کو میں ہندوستان لائیو کے مادھیم سے خود سوچت کر دوں گا وقت پر ہی۔ میری کوشش ہوگی کہ اگلے 1-2 دن میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے، اس کے لیے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ بہت جلد خبر دے سکوں تاکہ آپ لوگ سوچت ہو سکیں وقت پر۔ اس پوری خبر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ آپ لوگ یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے۔ فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ فالو اور لائک کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا ساتھ جڑنے کے لیے۔ تھینک یو فار ناؤ۔